اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبے کا ہم نے پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا۔ صحابہ کی اطاعت و فرمانبرداری، اس کا سب سے بڑا سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اور ان کے عمل اور ان کی اتباع وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نمونہ و مظہر ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونے کا دعویٰ کرنا ہے تو پھر اس محبت کو عمل سے ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ محبت ہے ہی بات ماننا اور فرمانبرداری کرنا، اپنے آپ کو مکمل تابع کر دینا، بلکہ اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دینا۔ رسول اللہ جن چیزوں کو پسند فرماتے ان چیزوں کو پسند کرنا، اور جن کو ناپسند فرماتے ان چیزوں کو ناپسند کرنا، یہ محبت ہے۔ اور یہ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان کے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت پر گواہ ہیں۔ ان کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک مثال ہے، ایک عملی نمونہ ہے۔ انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اگر ایمان میں رہنا ہے تو رسول اللہ سے محبت لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو پھر دعوی ایمان کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایسا شخص ایماندار ہے ہی نہیں کہ جو اپنی اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کرے۔ اگر اسے والدین، اولاد یا باقی لوگ وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کہیے، اعلان کیجئے، اگر تمہارے آبا و اجداد یا تمہارے بیٹے پوتے یا تمہاری بیویاں یا تمہارا کنبہ و قبیلہ یا تمہارے مال جنہیں تم نے کما کے محنت سے جمع کر کے رکھا ہے، یا تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، یا تمہارا وہ کاروبار جس کے اندر نقصان سے تم ڈرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، مال، گھر، اولاد، رشتہ دار، بیوی یا آبا و اجداد اور بیٹے، ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ فرماتے ہیں پھر آپ انہیں کہہ دو کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تفصیل کے ساتھ محبت رسول کا تذکرہ ہے۔ یہ آیتیں ہم پڑھتے بھی ہیں، یہ آیتیں ہماری سماعتوں سے بھی گزرتی ہیں، لیکن ہم ان آیتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہم گہرائی سے ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان آیتوں میں گہرائی سے غور کیا کرتے تھے اور اپنی محبت کو باقاعدہ ثابت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ فرماتے ہیں یا قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرو، صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ صحابہ نے بالکل ویسی محبت کی، ثابت کیا اپنی محبت کو، اللہ کے رسول کے عمل سے محبت کی، حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک کھانے میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ شریک تھا، تو آپ کھانے میں کدو کو ٹٹول کے تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں پہلے کدو کھانا مجھے اتنا پسند نہیں تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کدو کھاتے ہوئے دیکھا اور ایسے پلیٹ سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے ہوئے دیکھا، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق کدو محبوب ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس سبزی کو بڑی رغبت سے، شوق سے کھایا ہے۔ یہ جو اپنی خواہش ہے، اپنی پسند ہے، اسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ڈال دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے سے نہیں گزرا کرتے تھے۔ پوچھنے پر بتایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دو، کہ عورتیں اس دروازے سے داخل ہوں، تاکہ مسجد میں ان کا الگ دروازے سے داخل ہونا بے پردگی نہ بنے، پردہ جو ہے وہ بنا رہے، الگ کہا اللہ کے پیغمبر نے اسے عورتوں کے لیے خاص کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دروازے میں سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے محبت ایسے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور عقیدت کا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے عمل دیکھا کہ میرے ساتھ اتنی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو وہ لے رہے ہیں، تبرکاً اپنے ہاتھوں پہ مل رہے ہیں، اپنے جسم پہ مل رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟
کہا اللہ کے پیغمبر ہمیں آپ سے محبت ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر مجھ سے محبت ہے تو جھوٹ نہ بولا کرو، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر امانت میں خیانت نہ کیا کرو۔ محض عقیدت، ہاتھ لگا کے اشارہ کر کے چوم لینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا بچا ہوا پانی وہ اپنے جسم پہ مل لینا، ٹھیک ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی نہیں فرمائی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اگر واقعی محبت ہے تو پھر جھوٹ نہ بولا کرو، پھر امانت میں خیانت نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ ایک سے ابھی آ گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا تھا، اس نے وضو کا پانی رکھا، اللہ کے پیغمبر کو وضو کروایا۔ وضو کروانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ہاں بھائی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا جی اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ فرمایا کچھ اور؟ کہا نہیں جی بس یہی، دیکھ لو کچھ اور؟ کہا نہیں، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی عمل کی ترغیب دی، فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے نا پھر سجدے زیادہ کیا کرو۔ یہ جو سجدوں والی عبادت ہے نا نماز، پھر نماز پڑھا کرو، نوافل کثرت سے پڑھا کرو۔ عمل کی ترغیب دلائی کہ اگر خواہش ہے کہ جنت میں رسول اللہ کا ساتھ ملے، اور حقیقی محبت تو ہے ہی یہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے۔ من احب سنتی فقد احبنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کیا نا اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ جو سنت سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنت سے محبت، طریقہ رسول سے محبت، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے۔ اور محبت اس حد تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس حد تک کہ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی غرض سے ایک قبیلے کی طرف بھیجا، انہوں نے دھوکہ دیا، دغا بازی کی۔ بنو لحیان قبیلہ تھا، انہوں نے جناب زید بن دسنہ کو مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا۔ اب امیہ کا بیٹا صفوان، اس نے جو ہے نا اسے اپنے قبضے میں لیا کہ مجھے دیا جائے، کیونکہ میرا باپ امیہ جو ہے وہ بدر میں مارا گیا تھا، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے جناب زید بن دسنہ کو قتل کر کے۔ کہا اچھا لے جاؤ اسے مقام تنعیم پہ لے جاؤ اور وہاں پہ جا کے اس کی گردن اڑاؤ۔ لے گئے کچھ لوگ مقام تنعیم پہ، اور پھر وہاں پہ جا کے جناب زید بن دسنہ سے پوچھا تو قتل ہونے جا رہا ہے، کیسا ہوتا اگر تجھے چھوڑ دیتے اور تیری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے؟ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کے بندوں، میری جگہ اللہ کے رسول کی جان لینے کی بات کر رہے ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بیٹھے ہوئے 1 کانٹا چبھ جائے، 1 کانٹا رسول اللہ کو چبھے اور میری جان بچ جائے، مجھے یہ بھی سودا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ جیسی محبت ذات کے ساتھ ویسی ہی محبت بات کے ساتھ، ویسی ہی محبت فرمان کے ساتھ بھی، جیسے حکم ہوا ویسے عمل کیا۔ صحابہ کرام کی مثالیں بے شمار ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک حکم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی جوتوں والی جگہ پہ وہیں پہ بیٹھ گئے، پوچھنے پر کہا کہ میں نے تو بس یہ بات سنی تھی کہ بیٹھ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا تھا کہ فلاں بیٹھ جائے، فلاں بیٹھ جائے۔
میں نے صرف یہی سنا، اور یہی تقاضا ایمان ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر تو ایک بات اگر علم میں آ گئی، اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان مل گیا، بس اسی پہ سر تسلیم خم، یہ ہے محبت۔ اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، ان کی زندگی میں جگہ جگہ پہ آپ کو ملے گا ایک بات، ایک اشارے پہ، ایک بات اور ایک اشارے پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وہ پریشانی برداشت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنے گھر آئے، آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگے، آج میں نے اللہ کے پیغمبر کی جو آواز سنی ہے نا، اس آواز میں بہت کمزوری تھی، مجھے لگتا ہے اللہ کے پیغمبر کئی دنوں سے فاقے میں ہیں، بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا چند ایک روٹیاں ہیں، وہ دے دیں جناب انس بن مالک کو کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی۔ ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں جی۔ کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ ہاں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ تھے، آپ نے فرمایا چلو بھائی ابو طلحہ کے گھر جا کے کھانا کھانا ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس میں آگے آگے ہو لیا، میں نے جا کے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر تو اکیلے نہیں، ساتھ لوگوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بیوی کو بتایا تو انہوں نے کہا اب اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ یہی ہے، یہ روٹیاں ہیں، یہ تھوڑا سا گھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی منگوایا، روٹیاں توڑتے جا رہے تھے، گھی اوپر ڈالتے جا رہے تھے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کھایا۔ اس حدیث میں جو پہلا نقطہ کہ اس جناب ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اور کہا آواز ویسی نہیں تھی جیسے آواز پہلے ہوا کرتی تھی، آواز ویسی نہیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، آواز کمزور تھی، اللہ کے پیغمبر کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک شخص آیا، انا مجہود، بھوک سے کہنے لگا برا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھی میرے گھر پتہ کرو، ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 9 گھر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر گھر سے ایک جواب آیا، پانی کے علاوہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بھائی کون ہے جو آج اس کی مہمانی کرے گا؟ ایک انصاری سے ابھی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں اس کی میزبانی کروں گا، یہ میرا مہمان ہے۔ اور جا کے کہنے لگے اپنی بیوی کو گھر میں ہاں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اس نے کہا نہ کوئی چیز نہیں ہے، الا قوت الصبیان، وہ بچوں کا رات کا کھانا ہے بس، اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ کہا اچھا فعللیہم بشیء، بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا دینا، انہیں بہلا دینا، کھیلنے پہ لگا دینا۔ وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ، اور جب وہ رات کا کھانا مانگے نا تو انہیں سلا دینا، اور جب مہمان اندر آئے تو چراغ بجھا دینا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اکریمی ضیف رسول اللہ کے رسول کا مہمان ہے، ہم نے اس کی پوری طرح خاطر کرنی ہے۔ چراغ بجھا دیا اور اسے یوں دکھایا جیسے وہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ کھا نہیں رہے تھے، وہ کھا نہیں رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کہا تھا کہ اس کی مہمانی کرنی ہے، انہوں نے رات کچھ نہیں کھایا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی حاضر ہوئے نا تو اللہ کے پیغمبر کو تو بتا دیا گیا تھا، کہنے لگے رات تمہاری مہمانی دیکھ کے اللہ وحدہ لا شریک آسمانوں پہ خوش ہوا ہے، تم پہ اللہ راضی ہوا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور بات سے محبت، جو اللہ کے پیغمبر کا مہمان، وہ پھر انصاری صاحب نے فرمایا بس پھر اس کی عزت جو ہے، اس کی خاطر جو ہے وہ تو پوری طرح کرنی پڑے گی تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے، اسے کوئی شکوہ نہ رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے ایک بات نا توجہ سے سن اور اسے یاد رکھنا ہے، کوشش کر کہ تیری اللہ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی میل نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی میل کوئی بغض نہ ہو تیرے سینے میں، تیرے دل میں صاف دل ہو، شفاف دل ہو، مسلمانوں کے خلاف بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، تعصب نہ ہو، میل نہ ہو کسی بھی مسلمان کے بارے میں۔ اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھنا، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے اچھی طرح دیکھ لے، دیکھ بھال کے اس سے محبت کرے، اسے پسند کرے، اس کے ساتھ دوستی لگائے، کیونکہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا یہ جملہ کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس جملے نے سارے صحابہ کو خوش کر دیا، کیونکہ سارے صحابہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ؟ کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، جتنا پیاسے کو ٹھنڈا پانی پسند ہوتا ہے نا اس پسند سے بھی زیادہ ہم اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی ایمان کامل ہوگا، اگر اللہ کے پیغمبر سے محبت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے، اور محبت میں عقیدت بھی ہے، ظاہری محبت بھی ہے، اور محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا بھی ہے، آپ کے احکامات کو ماننا بھی ہے، آپ کے فرامین کو اپنانا بھی ہے، آپ کے طریقوں پہ عمل کرنا بھی ہے، یہ بھی محبت ہے، کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے اس کی ہر ایک بات، ہر ایک ادا وہ محبت کرنے والے کو پسند ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا پیغمبر آپ لوگوں کا محبوب ہو تو پھر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کی نماز سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معاملات سے سیکھیے اور ان پہ عمل پیرا ہو جائیے، کیونکہ یہی عمل جو ہے وہ محبت رسول تک پہنچائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے یہ اللہ کی محبت تک پہنچائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ